ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ یہ امت سامان زیست زیادہ سے زیادہ پیدا کرے گی اور اس کے بعد اس کی تقسیم اس انداز سے کرے گی کہ کوئی انسان اس سے محروم نہ رہنے پائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے مستحق حمد و ستائش ہونے کی اولی وجہ اس کی رب العالمینی بتائی گئی ہے۔ اس کو ایک محسوس مثال کے ذریعے سے سمجھیے۔ ایک شاہی محل میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک جھونپڑی میں بھی غریب کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ خدا نے دونوں کی ربوبیت کا ذمہ اپنے اوپر لیا۔ دونوں کے ہاں جو یہ بچے پیدا ہوتے ہیں، دونوں ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ کے چشمے یکساں طور پر جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ محل کے اندر رہنے والی شہزادی، رئیس زادی، امیر آدمی کی بیوی، اس کے ہاں تو اس کے بچے کو دودھ ملے اور غریب کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس کو خود اپنے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ ہماری رحمت تمام اشیاء کو محیط ہے، ان پر چھائی ہوئی ہے، اور واقعی جو لفظ جو ہیں ان سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، رے سے میم، اور یہیں سے رحم مادر آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ رحم کے لیے یہی لفظ ہے بنیادی طور پر۔ بظاہر اس کا کچھ تعلق نظر نہیں آتا ربوبیت سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ مقام یا ایسے ہی وہ مقام ہے جہاں سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ عرب اپنی زبان کے اعتبار سے کتنی بلندیوں پر پہنچے ہوئے تھے۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک ان پڑھ قوم، اور ان پڑھ بھی ایسی کہ زمانہ نزول قرآن کریم میں مکہ کے اندر جو اس پورے ملک کا مرکزی شہر تھا، بڑا ہی مشہور اور بڑا اہم مقام تھا، مکے کے اندر کہا جاتا ہے کہ صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اعلیٰ تعلیم تو ایک طرف رہی۔ اس قسم کی قوم میں زبان کی اس قدر وسعتیں، گہرائیاں، لطافتیں، نزاکتیں، تصورات، تخیلات، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ باتیں انہیں کیسے مل گئی تھی۔ بہرحال آپ دیکھیے کہ ان دونوں کا تعلق کیا ہے۔ عربوں کے سامنے جب ربوبیت کا تصور آیا تو اس کو محسوس طور پر سمجھنے اور سمجھانے کے لیے انہوں نے رحم کے تصور کو سامنے رکھا۔ اب غور فرمائیے کہ اس ایک رحم یا رحم کے تصور نے بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ رحم مادر میں جنین کی ابتدا کس طرح ہوتی ہے؟ مرد اور عورت کے جنسی اختلاط سے ایک ابتدائی لائف سیل کا استقرار وہاں ہوتا ہے، جرثومہ غیر مرئی جو نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتا، لیکن اس جرثومے کے اندر ایک مکمل انسان بننے کی پوٹینشیلٹی، ممکنات مضمر ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں، انسانی پیکر کی بھی اور انسانی صلاحیتوں کی بھی۔ اب اس ذرے کو، اس جرثومے کو، اس قطرے کو نشو و نما دی جانی ہے کہ جس سے وہ اس اپنے نقطۂ آغاز سے اپنے تکمیل تک پہنچ جائے اور جنین جیتا جاگتا بچہ انسانی صلاحیتوں کو لیے ہوئے دنیا میں آئے۔ تو پہلی چیز تو ربوبیت کی یہی تھی کہ اس میں نشو و نما کی یہ کیفیت پیدا ہو، اور یہ رحم مادر کے تصور سے زیادہ برجستہ، بہتر، موزوں تر تصور ہو نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ رحم کے اندر جو پرورش ہوتی ہے وہ اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ وہ جس قدر وہاں اس میں سامان نشو و نما ملتا ہے،
پہلے دن سے آخری وقت تک بچے کے حالات اور اس کے تقاضے، اس کی ضروریات مختلف ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ان کے مطابق وہ تمام سامان نشو و نما ملتا ہے، ضرورت کے مطابق سامان نشو و نما۔ پھر اگلی چیز یہ کہ رحم میں اس قدر لوچ اور لچک ہوتی ہے کہ بچہ جوں جوں بڑھتا پھولتا ہے اس کے مطابق اس خول کے اندر بھی وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ اتنا نرم ہوتا ہے کہ بچے کو کروٹ تک لینے میں بھی کسی قسم کی کوئی زحمت، کوئی تکلیف، کوئی مشقت نہیں ہوتی، وہ محسوس ہی نہیں کرتا۔ تو گویا نشو و نما، یعنی نشو و نما اس انداز سے ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر اگلی خصوصیت یہ کہ یہ سب کچھ بچے کو بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے، اس کا کوئی اسے صلہ نہیں دینا پڑتا، معاوضہ نہیں دینا پڑتا۔ یہ بڑی خصوصیت ہوئی اس کی، حتیٰ کہ وہ ماں جو اپنے خون جگر سے اس بچے کی پرورش کرتی ہے، یوں کہ یہ کہ وہ اپنے خود جسم کا ایک حصہ منتقل کر دیتی ہے اس کی طرف، وہ بھی اس کے سر پر کوئی احسان نہیں دھرتی۔ تو نشو و نما کے اس پورے تصور کو ان تمام خصوصیات کے ساتھ سامنے رکھیے تو اس سے پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ خدا نے ربوبیت عالمینی کے بعد یہ پھر اپنی اس قسم کی رحمت کا ذکر کیوں کیا۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی اس صفت رحمت کے نمود و ظہور کے لیے رحمان اور رحیم کے دو لفظ کیوں آئے، حالانکہ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے؟ جیسا کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذکر میں کہا تھا کہ اس کا عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے رحم کرنے والا، بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان۔ اور انگریزی زبان میں اگر آپ دیکھیں تو ترجمے اس کے ہوتے ہیں مرسیفل اینڈ بینیفیشنٹ۔ تو آپ سوچئے کہ ان معانی سے کوئی خاص خصوصیت، کوئی تصور، کو مفہوم ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ مہربان، بہت مہربان، مرسیفل، بینیفیشنٹ، تو یہ بات کیا ہوئی؟ یہ کیوں دو لفظ لایا ہے قرآن اس کے لیے؟ اور ایک بات تو مجھے کچھ افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے، ہمارے اس دور کے مفسرین جو ہیں وہ اس سے بھی کچھ آگے چلے گئے، اور ان میں مجھے سید ابو العلا مودودی مرحوم کا نام لینا پڑ گیا۔ جب میں یہ ٹیپ ریکارڈ کر رہا ہوں تو انہیں وفات پائے چند ہی دن گزرے ہیں، تو معاذ اللہ میرا مقصد ان کی ذات کے خلاف کچھ کہنا نہیں ہے، لیکن ان کی قرآن کریم کی تفسیر تو ان کی وفات کے بعد بھی موجود ہے اور رہے گی، اس لیے میں ان کی تفسیر سے ہی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کسی بات میں زور پیدا کرنا ہو تو یوں ہی ایک لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ مثلا درازی قد کے ذکر میں جب لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد تڑنگا بھی کہتے ہیں۔ تو گویا معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ جو رحمان و رحیم کے دو لفظ استعمال کیے ہیں تو وہ اس لیے کہ ایک لفظ کہنے سے جب تسلی نہیں ہوئی تو اس کے ساتھ یوں ہی ایک دوسرا لفظ کہہ دیا، جیسے لمبا تڑنگا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ جو ہوتے ہیں، یہ تڑنگا اور ننگا دھڑنگا اور روٹی موٹی، یہ تو محمل کہلاتے ہیں یہ الفاظ۔ میں زور پیدا کرنے کے لیے ایک محمل لفظ ساتھ لگا دیا گیا، معاذ اللہ، نین سزت خدائے راہ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ دو لفظ کیوں آئے ہیں، اور یہ بڑی ہی اہم بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو کہ اسے تو مغرب کے سائنٹسٹ ہی اپریشیٹ کر سکیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ عربی زبان کے ایک تو روٹ کے اندر کچھ معانی ہوتے ہیں، اور ایک اس کے ہاں مختلف ابواب ہوتے ہیں، اور ہر باب میں وہی جب مادہ، وہی روٹ آتا ہے، مادہ آتا ہے، اس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ رحیم کا لفظ فعیل کے وزن پر ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے
کہ اس صفت کا ظہور التزاماً بتدریج مسلسل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی جب ہم خدا کو رحیم کہیں گے تو اس کے معنی ہے کہ اس کی صفت رحمت کی نمود اور اس کا ظہور مسلسل التزاماً ایک تدریج کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس رحمان کا وزن فعلان ہے، اور اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں وہی صفت شدت کے ساتھ ہنگامی طور کے اوپر برجستہ اچانک نمودار ہوتی ہے۔ تو گویا رحیم التزاماً بتدریج، اور رحمان جو ہے وہی صفت رحمت جو ہے وہ برجستہ ہنگامی طور پر شدت کے ساتھ اچانک نمودار ہوتی ہے۔ ان دونوں مفاہیم میں یہ فرق بڑے گہرے غور و فکر کا محتاج ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، مغرب کے سائنس کے محققین اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اشیاء کائنات میں نشو و نما ارتقائی طریق سے ہو رہی ہے، یعنی وہ اپنے نقطۂ آغاز سے بتدریج نشو و نما پاتے ہوئے آگے بڑھتی چلی آتی ہیں تاں کہ وہ منزل تکمیل تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ ارتقائی مراحل کڑی در کڑی مسلسل تدریجاً التزاماً طے ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کڑیوں میں کوئی خلا یا گیپ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے سلسلہ، اس کو فعیل کے وزن پر رحیمن کا جو لفظ ہے وہ اس مفہوم کو ادا کرتا ہے۔ لیکن انہی سائنٹسٹ کا کی ایک تحقیق اب یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شے ایک ہی جسم میں مختلف کڑیاں پھاند کر ایک نئی شکل اختیار کر دیتی ہے۔ اسے ان کی اصطلاح میں ایمرجنٹ ایوولوشن کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہمارے ہاں فضائی ارتقاء کا اصطلاح ہوتا ہے، لیکن ایمرجنٹ ایوولوشن سے آپ بات سمجھ جائیں گے۔ یہ کس طرح ہوتا ہے اس کے متعلق یہ سائنسدان کچھ نہیں بتا سکتے۔ چنانچہ اس نظریے کا یوں کہیے کہ امام لائٹ مارگن، اس نے اپنی کتاب ایمرجنٹ ایوولوشن میں لکھا ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ جس چیز کو تم ایمرجنٹ کہتے ہو وہ بالآخر ہے کیا، تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ ایک نئی قسم کا رابطہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ روابط کس اعتبار سے نئے ہوتے ہیں، تو اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ ان کی خصوصیات کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے ان کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے ہم اسے ایمرجنٹ ایوولوشن سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی باب میں وائسکاؤنٹ سیموئل نے کہا ہے کہ علت و معلوم کی زنجیر میں بعض اوقات ایسے مستثنیات ایکسیپشنز آتے ہیں جنہیں صرف دست قدرت ہی ظہور میں لا سکتا ہے۔ اس کی کتاب ہے بلیف اینڈ ایکشن، اس میں اس نے یہ چیز کہی ہے۔ ضمناً یہ نظریہ عصر حاضر کا اکتشاف ہی نہیں، ہمارے متقدمین حکماء کے ہاں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً ابن مسکوہ ہمارے ہاں کا ایک سائنٹسٹ گزرا ہے اپنے دور کا، اس نے اپنی تصنیف الفوز الاصغر میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ ان متقدمین کے ہاں بھی ایمرجنٹ کی روح سے پیدا ہونے والے خلا یا جست کو طفرہ کہا جاتا تھا۔ بہرحال کہنا یہ مقصود تھا کہ ایک تو ارتقاء کا سلسلہ تدریجاً مسلسل التزاماً چلا آتا ہے، اور اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ التزام کی کڑیاں جو ہیں وہ ٹوٹتی ہیں، اور وہ سلسلہ جو ارتقاء کا ہے وہ جست کے ساتھ پھاند کر ہنگامی طور پر آگے کی منزل میں جا پہنچتا ہے۔ تو اب اس سے آپ دیکھیے